میں اپنے غریب خانے کے تمام افراد کی جانب سے آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے اس غم کے موقع پر ہمیں بڑا حوصلہ دیا, بڑی بھارت بندھائی. یقیناً اس کا اجر آپ کو جناب سید عطا فرمائیں گے. وقت خاصا تنگ ہے اور میں آپ کی زحمت کو بھی زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا. عیسائی مبارکہ کا تلاوت کا سہارا لیا ہے. سورہ ملک میں مفہوم معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. وہ مالک کون و مقام ساری حکمرانی کا مالک ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے اور اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون. اس کی نگاہ حسن عمل پر ہے, کثرت عمل پر نہیں. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ نمازیں کون زیادہ پڑھتا ہے, روزے کون زیادہ رکھتا ہے, حج کس نے زیادہ کیے ہیں, بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ عمل کہ جس میں حسن پایا جاتا ہے, وہ احسن عمل کون سا ہے. وہ موت و حیات کا خالق. اس نے اس اعلان میں اس بات کو مضمر رکھا کہ اس نے موت کو پہلے خلق کیا ہے, حیات کو بعد میں. اس لیے اس نے تذکرہ اسی انداز سے کیا, موت کا نام پہلے لیا, حیات کا نام بعد میں. موت و حیات کا خالق وہ جس نے ہر مرض کا علاج بھی مہیا کیا. یہ بھی مشہور و معروف بات ہے کہ کوئی بیماری اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کا علاج دریافت نہ ہو جائے, اس کا علاج موجود نہ ہو. جب علاج آ جاتا ہے تو بیماری ظاہر ہوتی ہے. گویا وہ علاج پہلے خلق کرتا ہے, بیماری بعد. وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے موت و حیات کو خلق کیا, میں نے موت کو خلق کیا, تو ظاہر ہے کہ موت کا علاج بھی اس نے فراہم کیا ہوگا. بغیر علاج فراہم کیے ہوئے تو وہ موت کو خلق نہ کرتا. تو جس طریقے سے ہر مرض کا علاج اس سے پہلے خلق ہوتا ہے, تو موت کا علاج بھی موت سے پہلے خلق ہوا. تسلسل یہ ہے کہ حیات بعد میں خلق ہوئی, موت اس سے پہلے خلق ہوئی. تو اب موت سے پہلے جو خلق ہوا ہو وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب موت سے پہلے جو خلق ہوا ہے وہی اس کا علاج فراہم کر سکتا ہے. اس لیے کہ موت بیماری کی آخری منزل ہے. موت بیماری کی آخری منزل ہے. جتنے امراض ہیں ان کی شفا ہو سکتی ہے. دنیا والے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں, ہم بیماری کے معالج ہیں, موت کے معالج نہیں. سبحان اللہ. جب تک بیمار تھا ہم نے کوششیں کی کہ علاج ہو جائے, لیکن جب موت آ گئی تو ہم نے ہاتھ اٹھا لیے. اب ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کسی ایسے معالج کا دواخانہ ڈھونڈیں, کسی ایسے معالج کا شفا خانہ ڈھونڈیں کہ جس کے پاس جا کے پوچھیں کہ آپ
تو موت سے پہلے خلق ہوئے ہیں. آپ ہی بتائیے کہ موت کا کیا علاج ہے, موت کا کیا علاج ہے. تو شاید یہی آواز فضا میں گونج رہی ہوگی, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. موت کا علاج فراہم ہو گیا. اب ہم کسی مرنے والے کو مردہ نہیں کہیں گے, ہم کسی جانے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مر گیا ہے, بلکہ ہم اس کو زندہ جانیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معالج حقیقی کہ جو موت کا علاج بھی بتا رہا ہے, اس نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں موت آئے گی, چاہے وہ بستر پہ آئے, چاہے وہ میدان قتال میں آئے, چاہے وہ کسی حادثے کے نتیجے میں آئے, لیکن تمہارا مرنے والا موت کی آغوش میں نہیں جاتا, بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے. اس کو بقا کی ضمانت دی جاتی ہے. درود پڑھیں محمد اسے بقا کی نوید دی جاتی ہے. محترم ہم سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بستر میں مرنے والا وہ شہید ہو جائے. اب ہم اگر سرکاسٹک ہونے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے ہمیں اس فہرست پر ہی اعتراض ہے کہ جو شہداء کی فہرست فراہم کی جاتی ہے کہ ہیضے میں مر جانے والا شہید ہوتا ہے, طاعون میں مر جانے والا شہید ہوتا ہے, بچھو کے کاٹنے والا شہید ہوتا ہے, سانپ کے کاٹے سے مر جانے والا شہید ہوتا ہے. ہمارا تعلق ان سب شہادتوں سے نہیں ہے, ہم تو فلسفہ شہادت کو جانتے ہیں. ہم فلسفہ شہادت کی پہچان رکھتے ہیں. فلسفہ شہادت یہ نہیں ہے کہ اسے ناگہانی موت آ جائے تو ہم اسے شہید کہتے ہیں, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو ہم اسے شہید کہتے ہیں. نہیں, ہم اس کے نیت و ارادے کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے نیت و ارادے کو مانتے ہیں, ہم اسے معلوم کرتے ہیں اس کا نیت و ارادہ کیا تھا. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سارا عالم اسلام عید قربان مناتا ہے, اس میں بار بار یہ تذکرہ آتا ہے. ہر بچے کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے فرزند جناب اسماعیل کو خنجر کے نیچے لٹا کے ان کے گلے پر چھری چلائی, چھری رکھی نہیں, چھری چلائی. اب یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے دمبا بھیج دیا, جناب اسماعیل بچ گئے, جناب ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی. دونوں کی پہچان اپنے اپنے افعال سے. ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. ابراہیم اللہ کی دوستی کی وجہ سے پہچانا, اسماعیل ذبح کی وجہ سے پہچانا, ذبیح اللہ. میں اگر کسی سے سوال کروں, کسی معمولی ذہن کے حامل انسان سے سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ جناب اسماعیل ذبح ہوئے تھے؟ نہیں, ذبح ہو گئے ہوتے تو عید قربان کیوں ہوتی؟ عید قربان اسی لیے ہوئی کہ ذبح نہیں ہوئے, تو پھر یہ ذبیح اللہ کیسے؟ ان کا لقب ذبیح اللہ کیوں؟ یہ تو ذبح ہوئے نہیں, ان کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہر مسلمان یہ جواب دے گا نہیں, ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبح ہونے کا ارادہ تو تھا, ذبح ہو جانے کی نیت تو تھی. تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ جب نیت و ارادہ ہوتا ہے تو اس کا اطلاق اس کے عمل پر ہو جاتا ہے, وہ شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو,
مرنے والا زندگی بھر اسی تمنا میں لیے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. کوئی موقع آ جائے اور آل محمد کے لیے ہماری جان وقف ہو جائے, ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. درود پڑھے محمد و آل نہیں ہے کہ وہ بستر بیماری پر مرتا, وہ میدان قتال میں مرتا, وہ کسی حادثے کے نتیجے میں مرتا. مرنے والے کے دل میں تمنا ہے کہ موت آئے تو مجھے آل محمد کی محبت پر بس یہ تمنا اسے شہید بنائے دے رہی ہے. یہ فلسفہ شہادت ہے. فلسفہ شہادت یہ نہیں کہ تم اس طریقے کو دیکھو, اس طریقے کو دیکھو کہ جس کے ذریعے سے وہ مرا ہے. نہیں, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے وہ شہید نہیں ہوتا, بلکہ اس ارادے اور نیت کی وجہ سے وہ شہید ہوتا ہے. درود پڑھے محمد سلام ہو ان مانتا کی بھری ہوئی ماؤں اپنے بچوں کو صبح عاشور اس انداز سے تیار کرتی مولا کے لیے اپنا خون. ذکر کرتے کرتے باقر کا تصور میرے ذہن میں آ جاتا. کئی دن سے تیاری ہوتی تھی, عاشور آ رہا ہے, زنجیر تیز کی جائے گی, پوری تیاری کے ساتھ زنجیر لگائی جائے گی. ابھی سن تو زیادہ نہیں تھا, لیکن گھوڑوں کے ساتھ ارادہ وہی اتنا ہی مسمم جتنا گھوڑوں کا, جتنا ارادہ بڑوں کا مسمم اتنا ہی ارادہ اس کا فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا. فاطمہ خوش ہوں گی, فاطمہ خوش ہوں گی. وہ مائیں جو اپنے بچوں کی انگلی میں اگر کانٹا چپ جائے تو رات رات بھر جاگ کے گزارتی ہیں, وہ رات بھر اس امید میں گزارتی ہیں کہ صبح عاشور میرا بچہ فاطمہ کے لال کا ماتم کرے گا. یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ اپنے لال کو آل محمد کی محبت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک کوئی اور شے اس سے زیادہ قیمتی نہیں. ہر گھر میں یہی طریقہ ہے. اس لیے کہ پیش نگاہ ایک بات ہوتی ہے, پیش نگاہ ایک بات ہوتی ہے. سید عالمیان خوش ہوتے ہیں, سید عالمیان خوش ہو جائیں, سیدہ کی دعائیں مل جائیں, فرش عزا بچھا دی جائے اور فرش عزا بچھا کے اس بات کا اعلان کر دیا جائے حسین کا ماتم ہے, حسین کا ماتم ہے. اور اس یقین کے ساتھ کہ شہزادی آتی ضرور ہیں, آتی ضرور ہیں, اور رومال لیے ہوئے ایک ایک رونے والے کے پاس ڈوبا مشابہات کے رائے رونے والے, مشابہات کے رائے رونے والے, تو میرے لال پہ ماتم ذاکر خطیب جب بھی کوئی تذکرہ کرتا ہے بی بی خوش ہو کے دعائیں دیتی ہے. یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے, یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے. اس کو رونے والا کوئی نہیں, اس کے رونے والا کوئی نہیں. رونے والے تھے, رونے والے تھے, لیکن اگر رو لینے دیے گئے ہوتے تو ہمارا رونا شاید نہ تھا. ہم تو روتے اسی لیے ہیں کہ وہ رونے نہیں پائے, ہم تو روتے اسی لیے ہیں کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا. سکینہ نے رونے کی کوشش کی, تماچے لگائے. زینب نے رونے کی کوشش کی, سید سجاد نے رونے کی کوشش کی, تازیانے سے فگار کیا گیا. ایک شہید پہ گریہ کرنے والے موجود تھے, لیکن اپنے لال کو نہیں روتے تھے, اپنے لال کو نہیں روتے تھے.
قاسم کی ماں ام فروا شب عاشور قاسم کو یہ تفہیم کر رہی تھی، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زندہ بچ جاؤ اور میں سیدہ کے سامنے شرمسار ہو جاؤں۔ قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے تھے، اماں جان آپ چچا سے اجازت دلوا دیجئے، آپ چچا سے اجازت دلوا دیجئے، پھر ماموں کے چچا کے قدموں پر سے میں نثار ہو جاؤں تو میرا نام قاسم نہیں۔ شاید یہ بھی کہا ہو، اماں جان دوسرے تو صرف شہید ہوں گے، میرا تو لاشا ہے۔ قاسم کی حسرت چچا پہ سے نثار ہونے کی پوری نہیں ہو رہی تھی، بار بار کوشش کی، لیکن جب بابا کا خط تعویذ کی صورت میں نمودار ہوا تو خوشی خوشی بابا چچا کے پاس گئے، امو جان بابا نے اجازت دی ہے، بابا نے اجازت دی ہے۔ دیر تک حسن کے لال کو حسن کی تصویر دوش پہ ڈالی، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کیا، 13 برس کا سن ہے، شہزادے کو جاتا ہوا دیکھ دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ ایک مرتبہ جب آواز آئی رن سے، اے امو جان مدد کیجئے، یا ماں ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے، مظلوم بھتیجا پکارے اور چچا مدد کو نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ تلوار کھینچی، عباس ابن علی ساتھ علی اکبر ساتھ حملہ ہوا، لیکن حملوں کی تاب نہ لا کے ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، قاسم کی لاش ہو گئی۔ جب قاسم کی لاش پہ پہنچے، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ حسین نے گائے سرد کھینچی، گوشت پر سے اتاری، زمین پہ رکھی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیے۔ ہمارے ان مرنے والوں میں ایک باقر کا تذکرہ ہے اور ایک ان کی مادر گرامی کا۔ میرا جی چاہتا ہے ایک ماں کا تذکرہ۔ اور اس بیوی کا نام ہے ام رباب۔ بڑا مشکل وقت تھا عمر باپ کے لیے، عاشور کی شب ساری بیویاں تیاری کر رہی تھی، کل ہمارے فدیے آقا کے قدموں پر سے نثار۔ میرے باپ حسرت سے علی اصغر کے جھولے کی طرف دیکھتی، اے میرے لال اگر تم جوان ہوتے میں تمہیں بھی تیار کر دیتی، تم جا کے آقا کے قدموں پر سے نثار ہو جاتا، لیکن میں کیا کروں؟ شاید اصغر اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہوں، مادر گرامی صبح ہونے تو دیجئے، آپ کا یہ لال شہید اعظم بن جائے گا، آپ کا یہ لال شہید اعظم بن جائے گا۔ اور جب حسین علی اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے تو یقیناً یہی خیال آ رہا ہوگا، ہر ایک تو شہید ہوا میدان میں قتال کر کے، لیکن علی اصغر شہید ہوئے اپنی زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھرا کے شہید ہوئے۔ ام
میرے باپ نے صبر کیا، میرے باپ نے صبر کیا، مقتل سے اٹھی، راہ کوفہ و شام طے کی، زندان شام میں رہی، ایک 4 سالہ سپرد لحد کر کے جب قافلہ واپس آیا اور کربلا سے مسافر روانہ ہونے لگے، بیویاں سوار ہونے لگی، زینب کی نگاہ پڑی کہ ایک بی بی سر نے اڑھائے یہ پانی پی بیٹھی ہے، آگے شانہ ہلایا، میرا باپ بھابھی میرا باپ کیا وطن نہیں چلیں گی، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا اے شہزادی میں وطن جا کے کیا کروں، اللہ نے مجھے 2 بچے دیے تھے، ایک 4 سال کی سکینہ تھی وہ زندان میں رہ گئی، ایک 6 مہینے کا لیے وہ بابا کی گود میں سو رہے ہیں، یہ میرے والی کی قبر ہے، میں اس کی مجاوری میں زندگی گزار دوں گی، قسمیں دے کے سید سجاد نے میرے باپ کو تیار کیا، میرے باپ یہ کہہ کے اٹھی سید سجاد میں جلدی دوں، لیکن قسم کھاتی ہوں کہ زندگی بھر نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی، وقت گزرتا گیا، مدینے کے مسافر آئے، سب ٹھنڈا پانی بھی پینے لگے، سب سائے میں بھی بیٹھنے لگے، لیکن میرے باپ نے اپنی قسم کی لاج رکھی، ساری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، اگر کوئی کہتا ٹھنڈا پانی پی لو تو جواب دیتی میرا علی ایسا مارا گیا کیسے ٹھنڈا پانی پی، اگر کوئی کہتا سائے میں آ جاؤ تو جواب دیتی میری والی کی لاش میدان میں دھوپ میں پڑی رہی، میں کیسے سائے میں آ جاؤں، ایک دن سید سجاد یہ مسرت کے لمحات لیے ہوئے آئے، مادر گرامی دشمن مارے گئے، اب آپ کو سوچ بڑھانا ہوگا، کہا اے بیٹا اے میرے لال تم امام ہو، تمہارے حکم کی اطاعت مجھ پر فرض ہے، یہ کہہ کے اٹھی، لیکن ایک مرتبہ آسمان میں دیکھا اور دیکھ کے کہا مالک میری قسم کی لاج رکھ لے، ایک مرتبہ لڑکھڑا کے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے